وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان صابرا نعم العبد إنه أواب آمنت بالله صدق الله العظيم. بیان کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص محبت کے لیے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ خزانہ میں محبت کے ساتھ اور ادب احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے پیارے رسول، پیارے نبی، پیارے پیغمبر اور تمام صابرین کے امیر و سردار حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آپ حضرات سماعت فرما رہی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام تو جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، تو آپ کا یہ معمول تھا، یعنی آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کے دسترخوان پر سینکڑوں لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے. حضرت ایوب علیہ السلام سینکڑوں لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے تھے اور بے شمار لوگوں کی آپ ہر طرح سے مدد و تعاون فرمایا کرتے تھے. اور جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی، آزمائش کا وقت آیا، اور جب آپ اس طرح سے بے سہارا ہوئے اور بیماری کی وجہ سے آپ ایک طرح سے لاچار ہوئے، بے بس ہوئے، تو اب انہی لوگوں نے، یعنی جو ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، انہی لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر و گاؤں میں رہنے سے منع کر کہ نہیں، اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے، آپ کو جانا پڑے گا. عجیب کیفیت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جن پر احسان کیا، اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کے برے وقت میں انہی لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے باہر نکالا. اور ایک روایت ہے کہ آپ کی ایک تو آپ کے اہلیہ حضرت بی بی رحیمہ نام، اور دوسری روایت میں رحمت بھی نام ہے جو آپ کے ساتھ ہے. ایک روایت میں رحیمہ، دوسری روایت میں رحمت. تو وہ آپ کے ساتھ تھی، مگر اس کے ساتھ دو شاگردوں کا یا دو لوگوں کا اور بھی ذکر ہے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا کرتے تھے. ان میں دو اور بھی تھے، یعنی انہوں نے بھی کافی دنوں تک اس حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا. یعنی جب گاؤں والوں نے نکال دیا اور کہا کہ آپ یہاں نہیں رہنا، آپ چلے جائیے، نکل جائیے، تو اب یہ جو دو تھے، روایت ہے کہ دو آپ کے جو شاگرد تھے، نوجوان تھے، جو آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو چاہتے تھے، انہی دونوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے آبادی کے باہر
رہنے کا انتظام کیا، ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنایا جس میں آپ کی رہائش کے لیے انتظامات کیے، اور تیمارداری خبرداری کے لیے، خیر خیریت کے لیے، اور یہ دونوں بھی آیا کرتے تھے کافی دنوں تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ روایت ہے کافی دنوں تک یہی سلسلہ چلا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے دل پر ایک بات ہے، آپ کو معلوم ہو کیا؟ یہ جو دو آپ کے شاگرد تھے جو آپ کی خدمت و تیمارداری کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ایک مرتبہ جب یہ کافی دن گزرے نا، ہفتوں، مہینوں، سالوں کا وقت گزرا، تو اب جیسے انسانی فطرت ہوتی ہے، انسانی فطرت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور انسانی عادتوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے انسان کوئی تکلیف، کسی پریشانی یا کسی چیز کو تھوڑے دن تک کے لیے برداشت کرتا ہے، تھوڑے دن تک کے لیے اس کو صبر کرتا ہے، اس کے بعد اس کا یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے اٹھتا جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، ایک طرح سے وہ کہتا ہے کہ کب تک۔ ایسے ہی وہ جو دو شاگرد تھے آپ کے، مہینوں، ہفتوں، سالوں تک آپ کی خبرداری کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے آتے جاتے رہے، مگر جب کئی سال گزر گئے تو پھر کئی سال گزر جانے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا، ان کے دل میں بات آئی، ان کے دل میں خیال آیا، اور ان کے دل میں بات آئی کہ آیا اتنے دن ہوئے ہیں، اتنے دنوں سے کیوں ان کو اتنی تکلیف ہے؟ اتنے دن گزر گئے، کیوں اتنے دنوں سے ان کو تکلیف ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ کیا انہوں نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے جو دو شاگرد آپ کی تیمارداری کے لیے آتے تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا، اتنے دنوں سے کیوں ان کو تکلیف ہے، اتنی بیماری کیوں ہے، اتنی درد و تکلیف اتنے دنوں سے؟ کیا انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہے؟ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ تو جب ان دو شاگردوں نے، اور پھر اس کے بعد یہ دو بھی آنا بند ہو گئے تھے، دونوں نے بھی آنا بعد میں چھوڑ دیا تھا، مگر جب یہ جملہ ان کو دونوں نے کہا تھا کہ ان کو اتنی تکلیف، اتنی بیماری، اتنی پریشانی کیوں ہے، کیا انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے کیا؟ تو جب یہ جملہ سنا، کیا انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے کیا، یا اللہ ان سے ناراض ہے کیا؟ جب یہ جملہ سنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا دل بہت زیادہ دکھ ہے، بہت تکلیف ہوئی اس جملے سے، کیا ان سے اللہ ناراض، کیا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ قرآن مجید میں ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے 2 مرتبہ رب کو پکارا ہے، یعنی اس کیفیت میں، اس عالم میں، اس مصیبت و پریشانی میں 2 مرتبہ رب کو پکارا ہے کہ بے شک وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے پاک پروردگار، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ایذا پہنچی ہے، مجھے درد پہنچا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو رحم ہے، رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑا مہربان ہے۔ تو تفسیر و روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے کہ اے اللہ مجھے تکلیف و درد پہنچا ہے، اصل میں حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ اشارہ کہ یہ مجھے جو میری تکلیف ہے، میری بیماری ہے، میرا درد ہے، اصل میں حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ کہنا ہے اے اللہ مجھے درد پہنچا، تکلیف پہنچی، اصل میں یہ اشارہ آپ کا اپنی بیماری، درد و تکلیف کی طرف نہیں تھا، بلکہ آپ صرف اتنا عرض کرنا چاہتے تھے اے پاک پروردگار، مجھے تیرا نافرمان کہہ کے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، اے کریم میں تیرا نافرمان نہیں ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بس یہ عرض کرنا چاہتے تھے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ مجھے تکلیف ہوئی، مجھے ایذا پہنچی ہے، تو لہذا آپ اپنی بیماری کو لے کر نہیں عرض کر رہے تھے، بلکہ یہ عرض کر رہے تھے اے پاک پروردگار، کسی نے مجھے تیرا نافرمان کہا، کسی نے مجھے تیرا گناہگار، تیرا نافرمان کہا، اے کریم پروردگار میں تیرا نافرمان نہیں ہوں، میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں، جس حال میں تو رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔
اور آپ جانتے ہیں ایک دوسری روایت ہے جس کا ذکر ہم گزشتہ جمعہ ہم نے عرض نہ کیا یا وہ رہ گئی چیز. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی جو کیفیت تھی وہ اتنی زیادہ شدید تھی. ایک اشارہ اس کا ذکر ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے اول تو جسم میں پھپھولے آ گئے ایک طرح سے, اور ایک روایت پھر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں جو زخم ہوئے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے جسم کے انہی زخموں میں کیڑے پیدا ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے انہی زخموں میں کیڑے پیدا ہوئے اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو کھاتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو وہ کیڑے کھایا کرتے تھے, مگر حضرت ایوب علیہ السلام اس کیفیت و حالت میں بھی صبر کرتے. ایک ذکر لکھا ہوا ہے جناب, جسم کانپ اٹھتا ہے اور زبان لرز جاتی ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ ذکر آتا ہے. لکھا ہوا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے ہوئے تھے جو جسم کو کھاتے تھے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جسم سے 2 کیڑے نیچے گرے, جسم سے ان میں سے 2 کیڑے نیچے گرے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کیڑوں کو اٹھایا اور اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم پر رکھا. ان کیڑوں کو اٹھایا اور دوبارہ اپنے جسم پر رکھا اور جسم پر رکھ کے کہتے ہیں کہ اے مخلوق خدا, اے خدا کی مخلوق, میرے رب نے تمہارا رزق و روزی میرے جسم میں بنایا ہے تو تم اسے چھوڑ کر دور کیوں جاتے. میرے رب نے تمہارا رزق تمہاری روزی میرے جسم کو بنایا ہے, اسے چھوڑ کر تم کیوں دور جاتے ہو. اپنے جسم پر انہوں نے ان کیڑوں کو رکھا اور کیڑوں کو رکھنے کے بعد آپ لکھا ہوا ہے کہ ان کیڑوں نے آپ کو کاٹنا شروع کیا. ایسی شدید تکلیف اور ایسا شدید درد آپ کو ہوا کہ دوسری مرتبہ آپ نے جب رب کو پکارا ہے نا, یہ موقع یہ تھا. اللہ کریم کو حضرت ایوب علیہ السلام نے دوسری مرتبہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. رب کو پکارا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کی شدید ترین تکلیف ہوئی, شدید ترین تکلیف پہنچی. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے کریم رب کو پکارا, اور جب رب کو پکارا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اب یہ آپ کی آزمائش یہاں مکمل ہوئی. اور ایک روایت ہے کہ یہ جو کیڑے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں تھے, اور اس کو بیان کرنے والے حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی, جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مرشدوں میں سے, اور آپ کا آستانہ بہار میں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی, انہوں نے ایک چیز لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو کیڑے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا سے الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا سے الگ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہی کیڑوں میں, انہی کیڑوں کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے ریشم پیدا کیا. یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پاک کی یہ برکت ہوئی, وہ تو اللہ ہی کے حکم سے تھے. تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی کے جسم کی ان کیڑوں کو یہ برکت ہوئی, یا ان کیڑوں پر یہ انعام ہوا کہ ان کیڑوں کو ساری دنیا کے مخلوق سے الگ کر کے ان کو امتیاز کر دیا گیا, اور ان کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے ریشم پیدا فرمایا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب ان کیڑوں نے شدید تکلیف دی,
دی اور درد پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت جبریل تشریف لائے اور جبریل نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنا پیر زمین پر ماریے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، یعنی اپنے پیر کو زمین پر ماریے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر کو زمین پر مارا پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلے تو اسے پیا اور پھر اس سے غسل فرمایا۔ جب آپ نے اسے پیا تو اندرونی جسم کے اندر کی جتنی بیماری جتنا تھا، جتنی جو اندرونی بیماری تھی، اس کو پیتے ہی ساری اندرونی بیماری ختم ہو گئی۔ اور جب آپ نے اس سے غسل فرمایا تو جتنی ظاہری بدن پہ بیماری تھی وہ بھی سب ختم ہو گئی۔ اور دیکھیے کیا شان ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا اور قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے ارکض برجلک، یعنی اے ایوب اب آپ کا آزمائش و امتحان کا وقت پورا ہوا، لہذا اپنا ہی پیر زمین پر ماریے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عظمت و شان رب نے یوں ظاہر فرمائی کہ اے ایوب تمہارے لیے آزمائش کا جو وقت تھا اسے دور کرنے کے لیے آسمان سے جنت سے بھی آب کوثر لا کر تمہیں غسل دیا جا سکتا تھا، مگر تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارے بیماری یا تمہارے آزمائش کو دور کرنے کے لیے جنت کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہاری ٹھوکر سے نکلے گا وہی پانی تمہارے لیے شفا بنے گا۔ تمہارے پیر کی ٹھوکر سے جو پانی نکلے گا وہی تمہارے لیے شفا بنے گا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا یابی ہوئی، مکمل صحت یابی ہوئی۔ اور آپ کو معلوم حضرت ایوب علیہ السلام جو اتنے سالوں سے اس بیماری میں جو مبتلا تھے، اس بیماری میں جو آپ موجود تک اس بیماری میں جو آپ درد و کرب میں تھے، ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ ایک روایت تو ہم نے پہلے عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا تھا مجھے تکلیف پہنچی، تو پہلی روایت یہ جب ان کو شاگردوں نے نافرمان کہا، دوسرا جب ان کو کیڑوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اور تیسری ایک روایت اور بھی ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا تھا اے کریم رحم فرما کرم فرما۔ تیسری ایک روایت یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا تھا، یہ وقت وہ تھا کہ جب کیڑوں نے آپ کے جسم کو کھانا شروع کیا تھا، جب کیڑے آپ کے جسم کو کھا رہے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کیڑے آپ کے جسم کو کھاتے ہوئے آپ کی زبان منہ کے اندر تک۔ ہم کہاں ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے، ہم کس مقام پر ہیں؟ کیا اللہ کے پیغمبر کی وہ شان رہی، کیا ان کا مقام رہا، کیا ان کی منزل رہی، کیا ان کا مرتبہ رہا؟ ذرا سی تکلیف اور ذرا سی پریشانی پر ہم اور آپ نہ جانے نافرمانی اور ناشکری کے کس درجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی قیامت تک اگر آزمائش ہی ہے تو ایسی آزمائش شاید ہم نے کسی کی نہ دیکھی، یا ایسی آزمائش یقیناً کسی کی نہیں۔ اے بندے خدا، اے رب پر ایمان رکھنے والے مومن، اپنی تکلیف اور پریشانی پر رب کا ناشکرا نہ بن، جو رب کی رضا اس میں راضی رہنے کا فیصلہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو کھاتے ہوئے وہ کیڑے جب زبان تک پہنچے، حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر رب کو پکارا، ایک آہ لی، رب کی رحمت نے کہا اے ایوب اب کیا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے اے کریم پروردگار، سارا جسم کیڑوں نے کھا لیا ہے، مجھے گوارا ہے، مگر بس انہیں میری زبان سے دور رکھنا۔ اے کریم بس میری زبان سے انہیں دور رکھنا، میری زبان بس اس لیے مجھے سلامت چاہیے کہ میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا نام لینا چاہتا ہوں۔ اے کریم پروردگار میری زبان بس ان سے دور رکھنا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شفا یابی عطا فرمائی تو آپ کے لیے حضرت جبریل جنت سے جوڑا لے کر آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت جبریل جنت سے جوڑا لے کر آئے، شفا یابی ہوئی اور آپ تندرست ہوئے۔ حسن و خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ نہ پوچھیں،
اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نے جنتی جوڑا پہنا، جنتی جوڑا پہن کر تندرست ہو کر آپ اس جگہ پہ، مقام پہ، اس جھونپڑے کے پاس آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کی اہلیہ بی بی رحمت یا بی بی رحیمہ آپ کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے گئی ہوئی تھی. کھانے پینے کے انتظام کو لے کر جب واپس لوٹی تو دیکھا دور ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، جھونپڑے میں کوئی نہیں ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ اب تو پوری طرح سے صحت یاب ہوئے تھے اور اتنے سالوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے خد و خال پوری طرح سے بدلا ہوا تھا، لہذا آپ جب تندرست ہوئے تو اتنے سالوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو پوری طرح سے تندرست اور پہلے سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا تو پہچان نہ سکی. حضرت ایوب علیہ السلام کو پہچان نہ سکی. دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے دور، تو اپنے جھونپڑے میں آئی. جب جھونپڑے میں آئی دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام نظر نہیں آئے تو پریشان ہوئی. پریشانی میں یہاں وہاں دوڑنے گھومنے پھرنے لگی کہ میرے شوہر کہاں گئے. لوگوں سے پوچھنے لگی کہ میرے شوہر کہاں گئے. اور دیکھا ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے. دل میں ڈر آیا، کہنے لگی یا خدا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کو نہ اٹھنا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی جنگلی جانور آ کے اٹھا کر لے گیا ہو، یا کوئی جنگلی جانور اٹھا کے کھا گیا ہو. کہیں ایسا تو اسی فکر میں، غم میں رونے لگی اور اسی فکر میں جو یہاں وہاں دوڑنے لگی. تو جب سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، پوچھا اے شخص تم نے یہاں کسی ایک انسان کو دیکھا جو بیمار تھے؟ وہ بیمار میرے شوہر تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ کیا تم نے کسی بیمار شخص کو یہاں دیکھا جو جھونپڑے میں پڑے تھے؟ وہ میرے شوہر تھے، وہ کہاں گئے؟ کیا تم نے دیکھا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا اے رحمت، اے بی بی رحمت، میں ہی تمہارا شوہر ایوب ہوں. اے بی بی رحمت، میں ہی تمہارا شوہر ایوب ہوں. حضرت بی بی رحمت کو یقین نہ آیا اور جب چہرے پر بغور دیکھا تو دیکھا کہ جو خوبصورتی کئی سال پہلے تھی اس سے زیادہ خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اور نوازا تھا. جو کئی سال پہلے جوانی تھی اس سے کئی گنا بہتر جوانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. بے ساختہ خوشی میں گلے سے لپٹ کر بے ساختہ رونے لگی. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے بی بی رحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے اس آزمائش میں کامیاب فرمایا ہے اور مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آپ کے جتنی انعامات آپ کے آزمائش کے لیے چھین لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو واپس لوٹا. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں آپ کو واپس عطا فرمائی. یعنی آپ کی مویشی، مال و دولت، گھر، آپ کی کھیتیاں، فصلیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس عطا فرمائی اور پہلے سے کئی گنا زیادہ اللہ نے آپ کو خوشحالی عطا فرمائی. پہلے سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا. اور پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا معمول دیکھیں. اگر دنیا کا کوئی انسان ہوتا تو جب پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا تو آپ سوچتے کہ یہ فلاں جس نے مجھے گاؤں سے نکالا تھا، یہ فلاں جس نے مجھے یہاں سے جو ہے یہاں سے بری کر دیا تھا یا یہاں سے مجھے جانے کے لیے کہا تھا، یہ فلاں جس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا. اگر دنیا کا کوئی انسان ہوتا تو شاید ایسا کرتا، مگر پیغمبر اور اللہ کے رسولوں کی شان یہ بہت عرفہ والا ہوتی ہے جس کا گمان بھی ہم نہ کر سکتے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تمام نعمتوں سے پھر نوازا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں ہزاروں لوگوں کا روزانہ دستر لگانا پھر شروع کر دیا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بندگان خدا کو معاف فرما کر ان کو کھلانا پھر شروع کر دیا. اور پھر ایک دن حضرت جبریل آئے، محبت میں پوچھا اے ایوب، ایک زمانہ وہ جس میں پہلے خوشحالی تھی، پھر ایک مشکل ترین زندگی کا دور وہ جس میں آپ کی ایسی آزمائش ہوئی کہ اس زمین پر کسی کی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پھر آپ کے یہ دور جو آپ کے لیے خوشحالی کا دور ہے. اے ایوب بتائیے، رب پوچھتا ہے کہ اے ایوب ان تینوں دور میں تمہارا پسندیدہ زمانہ کون سا ہے؟
حضرت جبریل آئے، پوچھا اے ایوب، رب پوچھتا ہے ان تینوں زمانوں میں تمہارا پسندیدہ زمانہ، پسندیدہ وقت، پسندیدہ دور کون سا ہے جو تمہیں محبوب ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں اے جبریل میرے کریم رب سے کہہ دو میرا پسندیدہ اور میرا محبوب دور تو وہی تھا جب میرے رب نے مجھے آزمائش میں رکھا۔ میرا پسندیدہ دور تو وہی تھا جب میرے رب نے مجھے آزمائش میں رکھا تھا۔ جبریل نے پوچھا کیوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں وجد میں آ کر کہ جب میرا وہ زمانہ تھا جس میں میں بیماری، درد و تکلیف اور جسم کو کیڑے کے کھانے کی تکلیف میں تڑپتا تھا، اس وقت روزانہ صبح اور شام میرے کریم رب کی مجھے آواز میرے کانوں میں آتی تھی اور میرا کریم رب مجھے پوچھتا تھا اے میرے ایوب کیا حال ہے؟ میرا کریم رب مجھے پوچھتا تھا اے میرے ایوب کیا حال ہے؟ میں کہتا تھا اے کریم تیرا شکر ہے، میں کہتا تھا اے کریم تیرا شکر ہے، جب سے میں صحت یاب ہوا ہوں میرے رب کی خیریت پوچھنے کے لیے آواز میرے کانوں میں نہیں آتی ہے، لہذا جو وقت میرے لیے میرے کریم رب کی خیریت پوچھنے کا تھا میرے زندگی کا سب سے اچھا دور تو وہی تھا۔ کیا حضرت ایوب علیہ السلام کی شان! اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیغمبروں کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم ناتوانوں کمزوروں سے اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور انہی بندوں کے صدقے حضرت ایوب علیہ السلام دیگر انبیاء کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی ان کے قدموں کے صدقے اللہ یوں ہی بخشش و مغفرت فرمائے۔